دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ یعنی برج خلیفہ جتنی ہی شاندار نظر آتی ہے اس کو بنانا اتنا ہی مشکل کام تھا۔ برج خلیفہ 6 جنوری 2004 کو بنانا شروع کی گئی، جس میں سب سے پہلے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اتنی بڑی بلڈنگ کی بنیاد کیسی رکھی جائے کہ وہ ایک مضبوط بلڈنگ بھی ثابت ہو۔ تو سائنٹسٹ نے بڑی تحقیق کے بعد برج خلیفہ کی بنیاد سٹیل پائپس پر رکھی، جو ایک دو نہیں بلکہ 192 سٹیل پائپس تھے۔ 2716 فیٹ اونچی اس بلڈنگ پر 1.5 بلین ڈالرز یعنی 114 ارب روپے کا خرچہ آیا، جس کے کل 163 فلورز بننا تھے، اور اس کو بنانے کے لیے 6 سال کا وقت درکار تھا، اور اس کو ٹائم پر تیار کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ کسی بھی بلڈنگ کو بنانے سے پہلے اس کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے، لیکن اگر برج خلیفہ کا نقشہ تیار کیا جاتا تو صرف نقشہ تیار کرنے میں 3 سال کا وقت لگ جاتا۔ اس لیے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کو بغیر نقشے کے ہی بنانا شروع کر دیا گیا۔ برج خلیفہ انجینئرنگ کی ہسٹری کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ نقشے پر بھی کام جاری رہا، اور ایسے 6 سال میں یہ بلڈنگ بننا ممکن ہوئی۔ برج خلیفہ کے اسٹرکچر پہ کام جاری تھا، لیکن 120 فلور کے بعد کرین آپریٹرز نے ہائٹ پہ کام کرنے سے منع کر دیا۔ پھر دنیا کے ہر کونے سے کرین آپریٹرز منگوائے گئے، جن کو ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور ایسے اس کے مزید فلورز پر کام کیا گیا۔ جیسے ہی بلڈنگ کے اوپر کے فلورز بنائے جانے لگے تو ایک اور مشکل سامنے آئی۔ جب کنکریٹ کا مکسچر بنا کے اوپر بھیجا جاتا تو وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم، یعنی اب برج خلیفہ کے باٹم سے ٹاپ تک پائپس کے ذریعے کنکریٹ بھیجا جاتا تھا، لیکن یہ کوئی عام بلڈنگ تو تھی نہیں۔ یہاں استعمال ہونے والی کنکریٹ کا وزن تقریباً 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر تھا، لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے سب سے پاورفل پمپس منگوائے گئے، اور ایسے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ بلڈنگ کا کام چلتا رہا، اور جب گلاس پینلز لگنے کا وقت آیا تو مزید مشکل درپیش آئی۔ اس کام کو سب سے آسان سمجھا گیا تھا، لیکن جب گلاس پینلز لگنا شروع ہوئے تو دبئی کی شدید گرمی اور ہبس اندر بند ہونے کی وجہ سے ٹمپریچر اکثر 98 ڈگری سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ گلاس پینلز لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ الیکٹریسٹی لگ جاتی تھی۔ پورے 18 مہینے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں لگ گئے، لیکن آخر کار مشہور زمانہ انجینئر جان زیرافا نے اس مسئلے کا ایک حل بتایا، لیکن وہ حل بہت زیادہ مہنگا تھا۔ کیونکہ اس وقت کوئی اور حل موجود نہیں تھا تو جان کی پیشکش قبول کی گئی۔ جان زیرافا نے ایک مخصوص قسم کے گلاس پینلز بنوائے جو سورج کی یووی ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتے تھے، اور اس ایک گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی، اور ایسے ایک یا دو نہیں بلکہ 24,000 گلاس پینلز بنانا تھے، جن کی کل قیمت 3 ارب 60 کروڑ بنتی تھی، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف اور صرف یہی گلاس تیار کیے جاتے تھے۔ ایسے برج خلیفہ میں گلاس پینلز لگانے کے لیے بھی ہیومن لیبر ہی کام آئی، اور آج تک ان گلاس پینلز کی صفائی ورکرز کے تھرو ہی کرائی جاتی ہے۔ برج خلیفہ کا سٹرکچر ایسا بنایا گیا کہ ہوا کے تیز چلنے سے بھی اتنی اونچی عمارت کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اوپر والا حصہ باریک جبکہ بلڈنگ کا نچلا حصہ چوڑا بنایا گیا، اسے بٹر سٹرکچر کہا جاتا ہے۔ برج خلیفہ کے اوپر لگا سپائر ایک اسکائی اسکریپر سے کم نہیں ہے۔ یہ سپائر اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ منفرد سپائر 4,000 ٹن سٹیل سے بنا 244 میٹر اونچا ہے، جس کے ٹاپ کا اینٹینا ہی صرف 350 ٹن وزنی ہے۔ اگر اس سپائر کو بلڈنگ سے نکال دیا جائے تو اس کی لینتھ 30 گنا تک کم ہو جائے گی، اور صرف 585 میٹرز تک رہ جائے گی۔ اس پوائنٹ پر پبلک کے لیے آخری فلور یعنی 154th فلور موجود ہے۔ اس کے اوپر بھی سپائر میں فلورز موجود ہیں جو 154 سے 163 تک ہیں، لیکن یہ فلورز رہنے کے قابل نہیں ہیں، اور یہاں کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے،
क्योंकि तेज़ हवा के दौरान पूरा स्पायर 6 फीट तक हिलता रहता है। लेकिन ये इस बिल्डिंग का कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये इस बिल्डिंग का एक एडवांस फीचर है। जिस ऊंचाई पे बुर्ज खलीफा का टॉप है, वहाँ हवा की रफ्तार 240 किलोमीटर पर आवर तक आसानी से पहुँच जाती है। इन हवाओं के प्रेशर को ये स्पायर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ख़ुद 6 फीट तक हिलकर नीचे के 154 फ्लोर्स को सेफ रखता है। लेकिन हैरत की बात ये है कि ये इतना बड़ा स्टील का पाइप ऊपर तक पहुंचाया कैसे गया, जिसकी कुल लंबाई 136 मीटर थी और वज़न 350 टन था। दुनिया की कोई क्रेन ये काम नहीं कर सकती थी। आखिरकार बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया गया कि इस स्पायर को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाएगा और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसे ऊपर ले जाकर ऊपर ही असेंबल किया गया। और क्या आप ये जानते हैं कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में एक वक्त में 12,000 वर्कर्स एक साथ काम करते थे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।